مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن نہ اگر تم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست کا بڑا اہم دن ملک پاکستان کی تاریخ میں قریب آ رہا ہے. جشن آزادی منانے کی تیاری بڑے جوش و خروش کے ساتھ بام عروج پر ہے، لیکن اس وقت انتہائی افسوس کے ساتھ ان یادوں کو دہرانا پڑتا ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کون سی کی ہے، کس آزادی کو پانے کے لیے
بچوں کو یتیم کروایا گیا؟ کس آزادی کو پانے کے لیے ہم نے بیٹیوں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ وہ کون سی آزادی تھی؟ آزادی کا تصور 1947 کی دہائی میں جو تھا، کیا آزادی کا تصور آج وہی ہے؟ ہم نے آزادی تو پا لی، لیکن آزادی کے مقاصد پورے کیے؟ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، شہیدوں کی روحیں، شہیدوں کے خون جو اس خاک میں جذب ہوئے، بہنوں کی چیخیں جو ان فضاؤں میں تحلیل ہو گئی، کوئی ہے جو ماضی کے ان دریچوں میں اپنے تصور کو لے جائے، اجڑتے ہوئے گھروں کو دیکھے، لٹتے ہوئے قافلوں کو دیکھے، بلکتی ہوئی ماؤں کو دیکھے، سسکتے ہوئے بچوں کو دیکھے، زخمی بھائیوں کو دیکھے، اور پھر اس وقت ان تڑپتے ہوئے دلوں میں اس آزادی کے جذبے کو دیکھے کہ وہ کون سی آزادی تھی جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی؟ کیا اس وقت مسلمانوں کو بازار میں کام کرنے سے روکا جاتا تھا؟ ہم نے دیہڑی کمانی ہے، تمہیں نہیں کمانے دیں گے؟ کیا اس وقت مسلمانوں کو چھت میسر نہیں تھی؟ ملک کے اندر اس وقت جو سہولتیں تھیں، کیا ان سے مسلمان فائدہ حاصل کر نہیں سکتے تھے؟ کون سی چیز تھی جس نے مسلمانوں کو الگ ملک بنانے پر برانگیختہ کیا؟ وہ کون سی سوچ تھی جس سوچ نے اتنی بڑی قربانی دینے پر آمادہ کیا؟ آخر کانگریس ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والی، اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والے بہت سارے مسلمان بھی اس وقت ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو علامہ اقبال جیسی شخصیتوں کو کیا پرابلم تھی کہ صدیوں سے اکٹھے بسنے والے، دو مذاہب سے تعلق رکھنے والے، باہم متحد رہنے والے مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ الگ کرنا ضروری سمجھا؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی رکاوٹ تھی؟ اس وقت گلیوں میں سولنگ نہیں لگتے تھے، مسلمانوں کے محلوں میں نالیاں نہیں بنتی تھی، انہیں گیس اور بجلی کے کنیکشن نہیں دیے جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی الگ ملک بنانے کی؟ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن مسلمان اسلامی زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں تھا۔ سارے بولو، صرف ایک پابندی تھی، کھائے پیے رہے شہید، چھت ہے، گھر ہے۔ اس وقت کی موجودہ سہولتیں جتنی ہندوؤں کے پاس اتنی مسلمانوں کے پاس، جیسے کاروبار کے مواقع ہندو سکھوں کے پاس اسی طرح مسلمانوں کے پاس۔ آج بھی جو لوگ انڈیا میں رہنے والے ہیں ان کے پاس کون سی سہولت ہے جو میسر نہیں؟ اگر نہیں تو مذہب کی آزادی نہیں۔ بولیے، کون سی آزادی لینے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی؟ مذہب کی آزادی۔ قائد اعظم نے جو تقریریں کی تھی کالجوں میں اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، ان تقریروں کا مطالعہ کریں، لیکن ہمارے پاس ان چیزوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فلمیں دیکھنے کا بھی مصروف ہے۔ جس قوم میں
سینما گھر افتتاح کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس قوم میں کیسے لوگ تیار ہوں گے؟ اس قوم کے اندر کیا رواج پا رہا ہوگا؟ سب کچھ تھا اس وقت، اگر نہیں تھا آزاد تو اسلام آزاد نہیں تھا۔ تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ ہم سوچوں کے اعتبار سے آزاد ہوں، اظہار خیال کے بارے میں آزاد ہوں، اپنے کاروبار میں آزاد ہوں، اپنے رہن سہن تمدن اور کلچر میں آزاد ہوں۔ اس آزادی کو ہم آزادی نہیں سمجھتے جب تک ہم اپنے مذہب میں آزاد نہ ہوں، جب تک ہم مذہبی طور پر آزاد نہ ہوں۔ قائد اعظم نے اپنی تقریروں میں بارہا کہا تھا کہ ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا ہے تاکہ آزادانہ طور پر اسلامی زندگی گزار سکیں، آزادانہ طور پر اسلامی زندگی گزار سکیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ملک میں مذہب آزاد ہے؟ ساری پابندیاں ہی مذہب پر ہیں۔ مذہب کو ہم نے چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ 77 سال ہو گئے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا، ابھی تک وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوا، اسلام کی حکمرانی، اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوا۔ تو ہم نے اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد 77 سالوں میں اپنا ہی مقصد پورا نہ کیا تو کیا کیا ہے؟ سین میں بنائے ہیں، انگریز سین میں نہیں بنانے دیتا تھا۔ کرتارپور کے بارڈر کھولے ہیں، انگریز بارڈر نہیں کھولنے دیتا تھا، مسلمانوں کو ہندوؤں سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ آئیے میں آپ کو 11ویں پارے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، بے شک ہم نے تم سے پہلے ان قوموں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم کیا۔ جب قومیں ظلم کرنے لگی، جب قومیں ظالم بنی، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے، روشن نشانیاں لے کر آئے، اللہ کے پیغام لے کر آئے، اللہ کی آیتیں لے کر آئے، اللہ کے احکامات لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن ان کی طبیعتیں اللہ کے حکموں کی طرف مائل نہ ہوں، وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ پھیرے رہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیرے رکھا، رب فرماتا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جو قومیں ظالم ہو جائیں انہیں بقا نہیں ملتی، ظلم کرنے والوں کو بقا، قرآن کا ترجمہ ہے، اتفاق ہے تو آپ کو بولنا چاہیے، ظلم کرنے والوں کو بقا نہیں ملتی۔ ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے، اللہ کے احکامات ان تک پہنچے، انہوں نے منہ پھیرے رکھا۔ رب فرماتا ہے کہ یہی ان کا ظلم تھا، جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو موقع دیا، پھر ان کی جگہ ہم تم کو لے آئے، پھر ہم نے تمہیں زمین کی خلافت دی، پھر ہم نے تمہیں زمین کے اندر اقتدار دیا، ہم نے تم کو زمین کے اندر تسلط دیا، تصرف دیا، من بعدہم، ان کے بعد۔ کیوں؟ فرمایا لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔
اگر تو تم ہمارے احکامات کو نافذ کرو گے تو پھر تمہاری زندگیاں مکمل ہونے کے بعد بھی تمہارے نام روشن رہیں گے، تمہارے نام زندہ رہیں گے، تمہارے کام روشن رہیں گے، تمہیں عزتیں عطا کی جائیں گی، اور اگر تم بھی انہی کی طرح ظالم ہوئے تو پھر فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، ہمارا مجرموں کے ساتھ انداز یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ ظلم کی طرف آتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ پھیرتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم کو اس طرح مٹا دیتے ہیں کہ ان کا نام بھی لینے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ لیکن جو لوگ ہمارے احکامات، ہمارے قانون کو نافذ کرتے ہیں تو پھر وہ چلے جاتے ہیں، صدیاں بھی گزر جائیں، ان کے سروں کو نوکے نیزہ پہ لہرا بھی دیا جائے تو صدیاں بیت بھی جائیں، پھر بھی ان کے نام روشن رہتے ہیں، ان کے نام مٹنے والے نہیں، ان کی قربانیاں انمٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس ٹکڑے کے اندر، زمین کے اس خطے کے اندر خلافت دی ہے، تصرف دیا ہے، تسلط دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، کیا تم اس زمین کے ٹکڑے کو اسلام کی روشنی سے منور کرتے ہو، یا جب آزادی نہیں ملی تھی تب تو دن رات آزادیوں کے گن گاتے تھے کہ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، اور جب مذہبی آزادی مل گئی تو اب کہتے ہیں کہ مذہب ہم پر پابندیاں لگاتا ہے، ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی کا کون سا تصور ہے تیرے دل میں؟ تو کس سے آزاد ہونا چاہتا ہے؟ اب اس وقت تو انگریز کا غلام تھا، اب کس کا غلام ہے؟ اب تو مذہبی آزادی ہے، اب کہتا ہے مذہب مجھ پہ پابندیاں لگاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابا گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے لیے کوئی قانون نہ ہو، آزادی کا مطلب یہ نہیں تیرے لیے کوئی ضابطہ نہ ہو، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے لیے کوئی قاعدہ نہ ہو، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر حاکم خدا ہو، غیر خدا تجھ پر حاکم نہ ہو۔ اگر خدا کی حکمرانی کو تسلیم کر لو گے تو باقی کائنات کے تم حکمران بن جاؤ گے، اور اگر یہ تمہیں قید لگتی ہے مذہب کی کہ احکامات تجھے پابندیاں لگتی ہیں، تو مذہب کی قید سے نکلنے کا مطلب آزادی نہیں، بدترین غلامی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اس وقت تو غلام ہے قید کا، انگریز کا، لیکن یہ اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ تجھے اپنے رب پر یقین نہ ہو۔ غلامی سے بری بات یہ ہے کہ تجھے اپنے رب پر یقین نہ ہو۔ دو آیتیں ترجمہ اور سماعت فرما لیں اور میرا آج کا درس مکمل ہے۔ یہ بھی سورہ یونس کی آیات ہے، آیت نمبر 7 اور 8۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو میری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، جو اپنے دل میں اس تصور کو جگہ نہیں دیتے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے کہ ہمیں یہاں کوٹھی مل جائے، بنگلے مل جائیں، مال مل جائے، دولت مل جائے، دنیا کی زندگی خوشحال گزر جائے، آخرت میں دیکھا جائے گا۔ واطمأنوا بها، اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے۔ فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہمارے قرآن کی آیتوں سے بے خبر پڑے ہیں۔
انہیں کوئی فکر نہیں قرآن سیکھنے کی، انہیں کوئی دلچسپی نہیں قرآن کے احکامات کو جاننے کی۔ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ۔ سنی وہابی دیوبندی کسی کی بات نہیں ہے، جس کے اندر یہ وصف پائے جا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور اس کے مقابل آیت نمبر 9 فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ان کا رب ان کے ایمان کی برکت سے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں عطا فرمائے گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ زندگی کا کون سا رویہ اختیار کرنا ہے یہ تیری مرضی۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم